جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو علماء کرام کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ احسان یا احسان کر کے جتانا، یہ تھا آج کا موضوع۔ جناب مفتی اکمل صاحب، مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ پہلے ذرا اسی پہ بات کر لیتے ہیں، پھر دیگر موضوعات پہ۔ کیا یہ کہنا معاشرے میں جملہ رائج تو ہے ہی، اس کی شرعی طور پہ بھی اس کی ریلیونس بنتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی احسان کیا ہے یا نیکی کر دی اور اس کو جتایا بھی ہے تو آپ نے اس کا اجر جو ہے اپنے لیے بہت کم کر لیا ہے، یا گویا یہ نیکی نہ کرنے کے ہی برابر ہو گیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مضمون پہ نص قطعی ہے، یعنی قرآن کی بالکل واضح آیت۔ اچھا، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر ضائع مت کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جیسے وہ شخص کہ جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، یعنی جیسے ریاکاری سے عمل تباہ ہو جاتا ہے۔ بظاہر عمل موجود ہے، فزیکلی طور پہ آپ اس کو حصی طور پہ محسوس کر سکتے ہیں، لیکن بارگاہ الہی میں اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں لیکن پھر احسان جتا دیتے ہیں یا لوگوں کے سامنے سنایا، ٹونٹنگ کرتے ہیں جیسے خواتین بعض اوقات، اور اس کو اذیت پہنچی ہے، تو پھر وہ عمل ہمارا ضائع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں نیت کا عمل درآمد کتنا ہے؟ کہ کبھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے اچھے عمل کو دہراتا ہے اور دلوں کا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے ساتھ کہ اور کوئی اور بھی اس کی پیروی کرے یا ایک اچھا پیغام دے، اگر دکھاوے کی نیت سے نہ ہو، شو مارنے کی نیت سے نہ ہو، تو پھر یہ مناسب ہے؟ مطلب یہ تو ایک ریا کے الگ ایک مضمون ہے نا، کہ آپ نے دکھاوے کی نیت نہیں جتانے کی، ایک الگ بات ہے، ریا الگ بات ہے۔ ویسے ظاہر ہو گیا اور آپ کے دل میں بھی خوشی ہوئی کہ کسی نے سراہ دیا تو دل میں خوشی ہوئی، تو اللہ کا ایک انعام ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو احسان جتانا ہے، یا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی اس بات سے اس کو تکلیف اور اذیت پہنچے گی، یہ اچھا اس کا شعور بیدار کرنا تو بہت ضروری ہے۔ ہاں، اس میں سیکنڈ جو چیز ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کا ارادہ تکلیف پہنچانے کا نہ ہو، لیکن سامنے والا اذیت محسوس کر لے۔ بعض اوقات ہوتا ہے ہم آپس میں مذاق کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں یقین ہوتا ہے برا نہیں مانے گا، لیکن سامنے والے کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض اوقات میاں بیوی میں ناراضگی ہو جاتی ہے، آپ دیکھیں ہنسی مذاق ہمیشہ چلتا رہتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے بیوی پہ چائے بنانا چھوڑ دیتی ہے، نہیں تم نے فلاں وقت میں یہ کہا تھا، وہ دل پہ لگ جاتی ہے بات ایک دم۔ تو یہ اگر ہو تو اس میں قابل گرفت نہیں ہے، کیونکہ دانستہ عمل نہیں کیا گیا، نتیجہ مرتب ہو گیا۔ لیکن احسان جتانے کے اندر اس میں کوئی پازیٹیو پہلو بظاہر مجھے نظر نہیں آتا۔ وہ تو آپ اس پہ ایک دم احسان جتا رہے ہیں، ہم نے تمہارے ساتھ یہ نہیں کیا تھا، تمہیں نوکری نہیں دلوائی تھی، تمہیں یہ احسان جتانا ہوگا۔ یہ احسان جتانا جو ہے اس میں پھر غلط ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ یعنی رضا داؤدانی صاحب، ہم وہ مختلف چیریٹی آرگنائزیشنس کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، بلکہ چلیں ہم اپنی مثال لے لوں جو ہم یہاں پہ سیگمنٹ کرتے ہیں، نیکی سیگمنٹ، تو اس میں ہم یہ کہتے بھی ہیں کہ اگر ممکن ہو تو ایک بھی کیس کو منظر عام پہ لائے بغیر کوئی ان کا مسئلہ حل کر دیا جائے۔ ایک بار اٹ از اے ریالٹی کہ بھائی کبھی جگہوں پہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر آپ نے یہ نہیں بتایا تو پھر جو ہے وہ سامنے سے کوئی سلسلہ بھی نہیں ہوگا، تو یہ ریا یا احسان جتانے والی کیٹیگری میں تو نہیں۔ ظاہر ہے جو بھی لوگ آ کے ان کی اپنی منشا ہوتی ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب آپ ہمارا ویسے ہی کرتے کیجیے ورنہ وی چوز ناٹ ٹو کم، تو وہ تو زبردستی کوئی بھی نہیں آتا۔ تو یہ احسان جتانے کو اس میں نہیں کہ آپ نے کیا اور دکھا بھی دیا پوری دنیا کو کہ آپ نے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے کہ کیس ٹو کیس ویری کرے گا، یہ مختلف سچویشنز کے اندر مختلف فیصلے کرنے پڑیں گے، اور وزڈم اور حکمت اس کے اندر بہت کاؤنٹ کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر چھوٹا سا کسی کا مسئلہ ہے تو اس کو بھی نہیں چاہیے کہ اس طرح سے منظر عام پر آ کر ایسا معاملہ کرے کہ جس کے ذریعے سے ایک مشکل ہے اس کا دوسروں کے سامنے اظہار ہو۔ لیکن یہ کہ بہرحال بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا میگنیچیوڈ اتنا بڑا ہوتا ہے، جتنا والیوم اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اگر اس طریقے سے باقاعدہ فنڈ ریزنگ نہ کی جائے تو شاید ظاہری اسباب کے ماتحت اس کے لیے اس مشکل سے باہر آنا بہت ڈیفیکلٹ ہو جائے گا۔ تو ایسے میں یہ تمام تر چیزیں ادارے ہیں جن کا سالانہ فنڈ ہی اربوں روپیہ ہے، تو باقاعدہ فنڈ ریزرز ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ میں نے ایسے بہت سارے فنڈ ریزر میں شرکت کی کہ اس کے علاوہ مجھے کوئی طریقہ سمجھ نہیں آتا کہ اتنی بڑی رقم کیسے اکٹھے کی جا سکتی ہے۔ وہی میں نے گزارش کی کہ اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پھر وہ والا قرآن مجید کا جو قاعدہ ہمیں دیا گیا ہے وہ بھی ہمارے لیے بہت رہنمائی کرتا ہے کہ ان تبدوا الصدقات فنعم ہی، کہ اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو یہ بھی کتنا اچھا ہے۔ لیکن یہ کہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ان تخفوها وتؤتوها الفقراء، کہ اگر چھپاؤ اور فقراء کو دو تو یہ بہتر ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال اس کا اپنا ایک موقع ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک موقع ہوتا ہے۔ ایک بڑا اسپتال آپ قائم کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے فنڈ ریزنگ کی ضرورت ہے، تو اس موقع پر اگر ایک انسان آئے اور اپنے اس منشا کو لوگوں کے سامنے بیان کرے
اور جو فلنتھراپسٹ ہیں، مخیر حضرات ہیں، وہ اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور ایک کے کنٹریبیوشن کرنے کی وجہ سے دوسرے کے لیے بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، موٹیویشن ہوتا ہے، اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ اس نیکی کے کام کے اندر شرکت کرے، یہ اچھی چیز ہے۔ تو وہ پھر نیت کا معاملہ جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ خدا جانے اور بندہ جانے، اس پر ہمیں پھر کسی طرح کے سوء ظن کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اچھا ہی خیال رکھنا چاہیے، لیکن یہ کہ جو دینے والا ہے اس کو اپنا معاملہ خالصتاً پروردگار کے لیے رکھنا چاہیے۔ باقی وہ والا جو معاملہ ہے کہ جب دے دیا تو دینے کے بعد نہ بندوں کے اوپر احسان جتائیں، نہ اذیت کا اظہار کریں، اور نہ ہی آرگنائزیشنز کے اوپر۔ اگر ہم نہ دیتے تو آپ کی آرگنائزیشن کہاں چل پاتی، اگر ہم نہ دیتے تو تم غریب تھے، تمہارا کیا بن پاتا، بھوکے مر رہے ہوتے، تمہارا کوئی پرسان حال نہ ہو۔ یہ وہ انداز ہے جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی اشارہ فرمایا، بلکہ صراحت کی بالکل اس انداز کو تو قطعاً ایوائڈ کرنا چاہیے۔ اگر آپ اجازت دیں تو مجھے امام حسین علیہ السلام کا وہ والا واقعہ بھی یاد آتا ہے کہ جس کے اندر جناب حر، آپ نوٹ کیجئے کہ جب وہ آئے تھے راستہ روکنے کے لیے آئے تھے، گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے، تو پیاس سے جہاں بلد تھے، پورا قافلہ بلکہ ان کے جانور جو تھے وہ بھی مرنے کے قریب تھے، انہوں نے اپنا سارا پانی ان کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ باقی باتیں بعد میں ہوں گی، اس وقت تو یہ لوگ پانی سے پریشان ہے کہ پانی ان کے پاس نہیں ہے، لہذا ان کو پانی پلاؤ۔ یہاں تک کہ ایک ان کا سپاہی جو خود سے پانی پی نہیں پا رہا تھا، تو امام نے خود سے وہ چھاگل اٹھائی ہے، مشک اٹھائی ہے اور اپنے ہاتھوں سے اس کو پانی پلایا۔ پھر بعد میں جب پانی بند کر دیا گیا تو یہی بہت سارے افراد تھے کہ جو اس گروہ کے اندر شامل تھے، مگر آپ اس پوری گفتگو کے اندر یہ تو دیکھ لیں گے کہ آپ کو ملے گا کہ امام نے کہا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ تم لوگ پانی بند کر رہے ہو، اس طرح کے جملے تو آپ کو مل جائیں گے، لیکن یہ کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ تم وہی لوگوں کہ جب پیاس سے مرنے کے قریب تھے تو ہم نے تم کو پانی پلایا۔ کسی طرح کا احسان یا اذیت کا مظاہرہ اس حوالے سے امام نے نہیں کیا تھا۔ یہ مفتی صاحب اس کو ایک تو ہوتا ہے جتانا، یعنی کہ یہ کہہ دینا، آپ نے مثال دے کے بھی واضح کیا، صرف اس کا دل میں خیال ہونا، انسان اس کا اظہار نہ کرے کہ بس اوقات ہوتا ہے انسان کہتا نہیں ہے لیکن دل میں کہہ رہا تھا کہ یار یہ فیور تو میں نے کی تھی نا اس کو، یار یہ دل کا خیال بھی آپ کے اس عمل کے فائدے کو مار دے گا، ختم کر دے گا، یا یہ بہرحال ایک کم درجے کی برائی ہے، کیا ہے؟ ویسے آیت کا تعلق تو ظاہر سے ہے، لیکن اس طرح کا باطنی جو معاملہ ہے اس پر بھی انسان کو نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ جب یہ پختہ ہوتا جاتا ہے تو پھر ظاہر، پھر اگلے سٹیپ پہ آ جاتا ہے انسان، کیونکہ غصہ دیکھیں نا پکتا رہتا ہے، بیوی نے نمک کم کیا، کبھی مرچ کم کی، ادھر گزر کرتا رہتا ہے، پھر اچانک وہ غصے ہو جاتا ہے اور طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب صرف نمک کم ڈالنے پہ طلاق دے دی، اصل میں اس کے پیچھے بہت سارے ہیں، نہیں یہ ایک نمک میں نے، پھر میرے پیچھے جب قریدتے ہیں نا پتہ چلتا ہے کہ نمک کی کان ہوتی ہے اس کے پیچھے پوری کان تھی جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا۔ اور یہ جو حضرت نے بیان فرمایا جو ترغیبی عمل ہوتا ہے نا، اس کو ہم ترغیبی عمل کہہ لیں تو بہت اچھا ہے، اس میں اعلانیہ طور پہ کرنا ہی بیسٹ ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی معاملے میں چندہ طلب فرمایا تو ایک صحابی گئے، وہ ایک تھیلی لے کر آئے، اتنی بھاری تھی، وہ راوی کہتے ہیں کہ اٹھ نہیں رہی تھی، حتیٰ کہ گر گئی۔ اچھا، وہ لا کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کی تو ان کو دیکھ کر دیگر صحابہ بھی جلدی جلدی لے کر آئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی اچھے کام کی بنیاد رکھی تو قیامت تک جتنے لوگ اس پہ عمل پیرا ہوتے رہیں گے اس کا ثواب ابتدا کرنے والے کو ملے گا۔ کیا کہنے ہیں۔ اور یہ برائی کے بارے میں فرمایا کہ جس نے کسی برائی کی بنیاد رکھی قیامت تک جتنے لوگ عمل کریں گے اس کا وبال اس پر ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ترغیبی عمل اور ہو لیکن اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کی خاطر۔ اگر اس میں اگر ریاکاری آ گئی تو یہ وہ عمل ہوگا کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ بعض تبلیغ کرنے والے ایسے ہوں گے کہ خود بے عمل ہوں گے تو وہ جہنم میں چلے جائیں گے، اور ان کی تبلیغ کی برکت سے بہت سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، تو اس کو بہت حسرت ہوگی کہ یار میں مارا گیا اور میری ترغیب پہ دوسرے چلے گئے۔ تو آپ کی ترغیب پہ دوسروں کا چندہ مقبول ہوگا جنت میں، آپ نے ریاکاری کی حضرت وہاں چلے جائیں، تو یہ بھی اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ بالکل صحیح۔ ویسے یہ بات نکلی ہے تو بتا دیجیے، کیونکہ رمضان میں اگین سب آمادہ ہوتے ہیں کہ کچھ اچھی چیزوں کی پریکٹس سٹارٹ کر دیں۔ صدقے کی کیا فضیلت ہے، اور یہ ہر طبقے پہ اپلائی ہوتا ہے؟ کوئی مہینے کے 15,000 روپے کما رہا ہے اور اس کے لیے 5 روپے بڑی رقم ہے تو وہ اس کا بھی صدقہ دے دے، اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کے اندر تو اتنی وسعت ہے کہ اگر مال نہیں ہے تو اچھی بات کہہ دینا، اس کو بھی صدقے کا ایک مصداق کہا گیا۔ کچھ نہیں تو انسان پانی ہی پلا دے، اگر بہت زیادہ مال اس کے پاس نہیں ہے تو پانی تو وہ پلا سکتا ہے، اگر راستے میں سے کوئی گزر رہا ہے تو اس کو راستہ تو پار کروا سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد جتنی گنجائش ہے، اگر روپے کی گنجائش ہے تو روپیہ، اگر 10 روپے کی گنجائش ہے تو 10 روپے، 100 کی ہے تو 100، 1000 ہے تو 1000، جتنی گنجائش ہو انسان اس کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں نیت کے ساتھ، قربتاً اللہ کی نیت کے ساتھ دے، یقیناً پروردگار اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ خاص طور پر یہ ماہ مبارک رمضان، اس ماہ مبارک کے اندر تو انسان جتنا ہو سکے اس کے اندر اضافہ کر دے، یعنی اگر کم کرے تو ثواب بڑھ جاتا ہے، تو اگر بڑھا دے تو ثواب کتنا بڑھ جائے گا۔ یہ میں عام طور پر مثال دیا کرتا ہوں کیٹلسٹ کی، کہ ایک کیٹلسٹ ہوتا ہے جو ریئیکشن کو فاسٹ کر دیتا ہے، تو بہت سارے اعمال ایسے ہیں، مثال کے طور پر
انسان رزق ہی کے حوالے سے سوچے کہ رزق تو پروردگار دیتا ہے نا، رازق ہے، رزاق ہے. ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، کہ زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق خدا کے ذمے پر نہ ہو. لیکن پھر اس کے بعد کہا گیا کہ استنزل الرزق بالصدقہ، کہ اپنے رزق کو نازل کرواؤ صدقے کے ذریعے سے. یعنی وہ رزق جو اس رزاق کی طرف سے آنا ہے، مگر اس کے آنے کی رفتار اور بڑھ جائے گی اگر تمہاری طرف سے صدقہ بطور کیٹلسٹ دے دیا جائے جو ریئیکشن کو فاسٹ کرنے کا کام انجام دیتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور حدیث بھی ذہن میں آ رہی ہے کہ داؤ مرضاکم بالصدقہ، کہ اپنے مریضوں کی شفا حاصل کرو، ان کی دوا کا انتظام کرو صدقے کے ذریعے سے. تو جو ظاہری جو ٹیبلٹس ہیں وہ تو کھانی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ جو معنوی اعتبار سے انسان کی شفا میں، اس لیے کہ پروردگار عالم ہی ہے کہ جو زندگی دینے والا ہے، موت دینے والا ہے، وہی شفا دینے والا ہے. تو اصل جو شفا ہے وہ تو پروردگار کی طرف سے ہے نا. تو یہ شفا حاصل کرنے کے لیے بھی انسان کا صدقہ دینا پروردگار عالم کی طرف سے حاصل ہونے والی شفا میں تیزی پیدا کرتا ہے. واہ واہ، کیا کہنا ہے. اب یہ فقہی مسائل لوگ بہت پوچھتے ہیں، بس ایک دو میں پوچھ رہا ہوں دامن میں جتنی گنجائش ہے کہ جی وہ روزہ اختیار کیا ہوا ہے اور روزے کے دوران جو ہے وہ دانتوں سے کسی بھی وجہ سے خون نکلا اچھی خاصی تعداد میں، تو اب کیا اس نے روزہ باطل کر دیتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، جب تک حلق میں اترے اور اس کا ذائقہ محسوس نہ ہو روزہ نہیں جائے گا، بس یہ اصول ہوتا ہے. تو اگر جتنا بھی نکلے اس کو پھینک دیں، بلڈ نکلنے سے روزہ ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں. اصل تو ہے کہ معدے میں پہنچ جائے گا تو اگر حلق میں ذائقہ محسوس ہوا تو اس کا مطلب وہ اتر چکا ہے، تبھی ذائقہ محسوس ہوا ہے تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ نہیں. بے شک یہ کام بے اختیاری میں ہو گیا ہو تو بھی ظاہر اختیار سے ویسے بھی کون خون پیے گا. کوئی اختیاری چلا ٹوتھ پک مار لی اس نے نکل آیا بلڈ، پھر بھی وہ حلق کا ہی اس میں ضابطہ ہوتا ہے. ٹھیک. تو یعنی انسان چونکہ اس سوال سے پہلے کہ اب سو رہا ہے، سونے کی کیفیت میں یہ عالم ہو گیا ہے، تو اب اگر بے اختیاری میں بھی سوتے میں بھی خون حلق سے نیچے آپ کو لگتا ہے اتر گیا تو آپ کا روزہ ختم ہو گیا؟ نہیں، سوتے میں تو اس کو شعور ہی نہیں ہے نا. سر وہ یعنی سوال یہ آیا تھا کہ جب اٹھی ہیں تو بھائی دیکھا ہے، خاتون نے سوال بھیجا ہے کہ اٹھی ہیں تو دیکھا ہے کہ باقاعدہ وہ خون کے اثرات ہیں، خون یہاں لگا ہوا ہے تکیے وغیرہ، تو اگر اس میں گمان یہ ہو کہ پھر اندر چلا گیا ہو، گمان یہ ہو، یہ گمان سے نہیں ہوتا، نہیں ہوگا، نہیں، یہ حقیقی طور پہ ثابت ہوگا تب، گمان پر نہیں ٹوٹے گا. بالکل ٹھیک. بنیادی مسئلہ فقہ جعفری کے اندر بھی یہی ہے کہ اگر کوئی چیز حلق سے نیچے نہیں گئی ہے تو اس کے نتیجے میں روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اگر خون ہے اور تھوک میں گھل مل کر ختم ہو گیا ہے اور وہ تھوک اگر نکل لیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن یہ کہ بہرحال اگر تھوک اتنا زیادہ اور خون اتنا زیادہ ہے کہ محسوس ہو رہا ہے تو پھر اس کو تھوک دینا ہے، باہر نکال دینا ہے، اس کو نیچے نگلنے کی جان بوجھ کر اجازت نہیں ہے. تو اور اگر وہی اگر غلطی سے نکل لیا تو کوئی مسئلہ نہیں، اس سے روزہ تو باطل نہیں. اور یہاں کیا ہے اگر غلطی سے ہمارے یہاں چاہے غلطی سے جائے چاہے جان بوجھ کے ٹوٹ جائے گا روزہ، اور اگر ادھر ٹوٹ گیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اب اس روزے پہ اس کو کفارہ نہیں دینا، اس کی قضا کرنی ہے. نہیں، صرف قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اب جو دن کا جو باقی ٹائم ہے وہ پھر یہ اس میں جو چیزیں روزے کو عام طور پر باطل کرتی ہیں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اس کو مثل روزہ دار کے رہنا واجب ہے، کیونکہ احترام رمضان میں، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کے اوپر ایک غلط تاثر پڑے گا اس کا، کہ ہو سکتا ہے جان بوجھ کے توڑ دیا اور ویسی بہانے کر رہا ہے، تو اپنے آپ کو خامخواہ بدگمانی پر پیش کرنا بھی مناسب. لیکن اگر انسان یہ سوچے کہ اب تو روزہ میرا ساقط ہو ہی گیا ہے تو پرائیویٹلی انسان پانی پی لے وہ تو پھر ٹھیک ہے اس میں؟ اگر تو وہ اتنا کنفرم ہے کہ واقعی وہ مسائل بھی جانتا ہے تو پھر وہ الگ بات ہے کہ روزہ ٹوٹ چکا ہے تو پھر تو اب باقی دن میں وہ کھا پی سکتا ہے، لیکن وہ اعلانیہ طور پہ نہ کھائے، اور بہتر یہ ہے کہ احترام رمضان میں ویسے ہی گزار لے اس کو تو بیسٹ. اور ایک آخری بات بتا دیجیے اگر آپ جی کہ احترام رمضان کے حوالے سے ہمارے یہاں ضروری ہے. یعنی فرض کیجئے کہ وہ شخص ہے اس کا روزہ ٹوٹ بھی گیا ہے تب بھی اس کے لیے کھانے پینے کی اجازت فقہ جعفری کی حد تک نہیں، پرائیویٹلی بھی نہیں، پرائیویٹلی بھی نہیں. اچھا. یعنی یہ اس کے لیے بہرحال ایک الگ ذمہ داری بنے گی کہ ماہ رمضان کے احترام میں اسے بہرحال مبتلات روزہ سے اپنے آپ کو دور ہی رکھنا ہے. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ جناب 10 لوگوں کے سامنے کام نہ کرے جس سے احترام مجروح ہو رہا ہو، پرائیویٹلی بھی تنہائی میں بھی نہیں کر سکتا. اچھا ٹھیک. بس ایک وقت ختم ہو گیا لیکن آخری بتا دیں، یہ تو ایک الگ کیس ہو گیا نا، کچھ لوگ ہیں جو روزہ ہی نہیں رکھتے، یعنی عام نہیں رکھ رہے، بس کوئی مسئلہ بھی نہیں رکھ رہے، اور اس میں پھر دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ وہ پبلکلی کھانے پینے کی کہ یار جب نہیں رکھ رہے، اور میں ابھی آئی ایم سوری وہ نقل کفر نہ بھاشا، میں نے الفاظ سنے میں نے کہ بھائی جب نہیں کر رہے، جب اللہ کی نہیں مان رہے، جب اللہ سے اللہ نہیں ڈر رہے تو پھر مندوں سے کیا ڈرنا ہے؟ پھر پی رہا ہوں میں چائے بھی پی رہا ہوں یار، چونکہ اللہ کو تو پتہ نہیں رکھ رہا، تو پھر ان کے سامنے بھی چائے پی رہا ہوں، پھر کیا ہے یار؟ شارٹ آنسر تو اس کا یہ ہے کہ ایک ہے گنہگار ہونا، ایک ہے باغی ہونا. ان دو چیزوں میں فرق ہے.
ایک انسان اگر گنہگار ہے اور اس کے باوجود وہ شرمندہ ہے تو اس کا اور خدا کا معاملہ ہے، لیکن اگر وہ لوگوں کے سامنے آ کر اس کام کو انجام دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے شرم بھی ہے، بے حیا بھی ہے، باغی بھی ہے، بغاوت کا بھی مظاہرہ کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے اور مجھے کوئی اس بات کی پرواہ نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ دوسروں کو بھی پتہ چلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف گنہگار نہیں ہے، اس سے بھی آگے کا معاملہ چلا گیا ہے، یہ بغاوت کا اعلان کر رہا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ اس میں اس کو ہم کہیں گے دائرہ اسلام سے باہر ہو گیا بدتمیزی کرنے کی بنا پر، کیونکہ عذاب سے ڈرنا یہ واجب ہے۔ جہاں اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے نا تو ذات باری تعالیٰ مراد نہیں، اس کے عذابات ہیں، اور عذابات سے بے خوفی کا اظہار کرنا اس کا مطلب ہے ان تمام احکام کو وہ حقیر اور معمولی سمجھ رہا ہے جس میں ڈرنے کا حکم دیا گیا، تو احتیاطاً اس کو کفر کا حکم دیں گے اور یہ کہیں گے کہ تجدید ایمان، تجدید نکاح کرے احتیاطاً۔ مرتد کا حکم نہیں ہے، مرتد وہ ہوتا ہے جو جس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ فقہا کے نزدیک کفر ہے کہ وہ اسلام سے باہر ہو گیا اور اس کو تجدید ایمان، تجدید نکاح لازم ہے، اور اگر وہ نہیں کرتا تو اس کا سوشل بیک آؤٹ کرنا لازم ہے، اس سے بات چیت ترک کر دی جائے، اس کو خوشی غمی میں نہ بلایا جائے، تب یہ احساس ہوگا اس کو۔ ہم سامنے یار ایسے نہیں کرنا چاہیے، چلو اچھا وہ بیٹھو، جب ہم بتیسی نکال کے دکھائیں گے اس کے کہاں سے اس کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ ہم لوگ بعض اوقات خود کسی کو کفر تک دھکیلنے میں معاون ہو رہے ہوتے ہیں، اس پر بھی توجہ تو صاحب اس طرح تو پھر صرف روزے کو کے بارے میں یہ اطلاق ہوگا، یا کیا اگر کوئی شخص کسی اور گناہ کا بھی فخریہ اظہار کر رہا ہے تو اس پر یہ لاگو ہوگا کیا؟ شراب ہے، جیسے جوا ہے، یہ نماز کے قضا کے اوپر لطیفے بنا لیتے ہیں بعض لوگ اور بڑے فخر سے بتا رہے ہیں، اور جب ڈرانے کی بات کی جائے تو جیسے کہتے ہیں یار تم نے اپنی قبر میں جانا، ہم نے دیکھ لیں گے منکر نکیر کو بھی، یہ دیکھ لیں گے فلاں۔ یہ جو بے خوفی کا معاملہ ہے یہ تو کفار کا طرز اور طریقہ تھا جو انہوں نے نبیوں کے سامنے کیا، تو ان کے اوپر عذابات نازل ہوئے۔ اس میں تو پھر بھی کم از کم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی احتیاطاً تجدید ایمان، تجدید نکاح کرو۔ فقہ جعفریہ میں یہ معاملہ حساس اور ناپسندیدہ بہت ہے، لیکن اس حد تک نہیں ہے۔ کفر کی حد تک نہیں۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ، بہت شکریہ دونوں علماء کا، بہت شکریہ۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔